السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مجلس دعوت الحق کے چیئرمین، نامور عالم دین اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب کا ایک بہت ہی اہم بیان پیش کر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وسندنا وشاهدنا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت، اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجہ دلائی ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 جلیل القدر صحابہ سے وہ روایات منقول ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو ثعلبہ خشنی ہیں، عوف ابن مالک ہیں، ابو ہریرہ ہیں۔ 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آج کی فضیلت کی روایات مذکور ہیں۔ ابھی ہمارے امام صاحب فرما رہے تھے کہ 30 سال پہلے لوگوں میں جو ذوق اور شوق تھا اس میں فرق آ گیا۔ 40 سال پہلے جب میں یہاں آپ کے شہر میں رہتا تھا، اس وقت میں نے خود بچش میں خود دیکھا کہ لوگ کس قدر اس رات کی اہمیت ان کے دلوں میں تھی اور ذوق اور شوق سے وہ مسجدوں میں آتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں سے جہاں یہ رات آئی تو کچھ لوگ یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ سچ فرمایا امام صاحب نے کہ جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں، وہ سب ضعیف ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث تو چھوڑیے،
حدیث عربی اوریجنل تو وہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن کریم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، وہ شور مچاتے ہیں۔ ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ دنیا میں سب طرح کے لوگ ہیں، ہزاروں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، اپنے معدے کی غلاظت اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحابہ انہوں نے خدا کے دین کو بدل دیا، اور خاص کر ابو بکر اور عمر نے بدل دیا۔ ہزاروں ہیں جو امام بخاری اور مسلم جن کی قربانیاں ہیں ان کے بارے میں اول فول بولتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو اخلاقی زوال ہے، وہ ان ائمہ حدیث محدثین کی دین ہے، وہ کہتے ہیں۔ ہزاروں ہیں کہ جو ائمہ مجتہدین جنہوں نے رات دن محنتیں کر کے بھوکے رہ کر تمام اپنے مشاغل کو چھوڑ کر امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آسان بنا دیا، ان کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابلیس کو نکالا گیا تو وہ یہ چیلنج کر کے آیا تھا کہ پروردگار تو مجھے نکال تو رہا ہے، لیکن اس آدم کا بدلہ میں اس کی اولاد سے لوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکاؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ اس کے ہزاروں چیلے ہیں ابلیس کے جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ ہدایت ہمارے پاس ہے، آؤ کامیابی ہمارے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، آؤ ہدا، ہدایت، کامیابی وہ ہمارے پاس ہے، آ جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے کہو کہ نہیں، تم گمراہ کر رہے ہو، تمہارے پاس ہدایت نہیں گمراہی ہے۔ اس کو ملمہ کر دیا ہے، گندگی کے اوپر چاندی کا اور سونے کا ورق لپیٹ کر تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ اچھی چیز ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ بہرحال وقت کم ہے، مجھے وقت کی بھی رعایت کرنی ہے، تو میں نے کہا کہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، جن کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جبکہ ان کی جماعت کے جو جبال علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت ثابت ہے۔ ناصر الدین البانی بہت بڑا نام ہے ان کی جماعت میں، ان کی جماعت میں ناصر الدین البانی، اگر البانی کسی روایت کے بارے میں کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہ کہہ دے کہ ضعیف ہے تو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ خود ناصر الدین البانی سے بہت سی جگہ انہوں نے ضعیف کو صحیح کر دیا اور صحیح کو ضعیف۔ بر صغیر ہندوستان اور قرب و جوار کے جو ملک ہیں ان میں علم حدیث کی عظیم ترین شخصیت محدث کبیر مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کا۔ انہوں نے البانی کی ان غلطیوں کو لکھ کر البانی کے پاس بھیج دیا۔ البانی
اخطاؤہ و شذوذہ، اس کی غلطیاں اور انحراف، یہ البانی کی شرافت ہے، حق پسندی ہے کہ البانی نے اپنی کتاب میں ان غلطیوں کو لکھا اور یہ کہا کہ شیخ ہندی نے مجھے میری غلطیوں پر متنبہ کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ حق پسندی ہے البانی کی۔ وہ البانی کہتے ہیں، ان البانی نے کہا ہے کہ آج کی رات کے بارے میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 صحابہ سے روایات موجود ہیں اور ان کا مجموعہ جو مختلف سندوں کے ساتھ آیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے اور اصل موجود ہے۔ وہ البانی کہہ رہے ہیں، ان کی جماعت کے بہت بڑے محدث، علم حدیث کے ماہر اور فقیہ اور عالم اور علام مولانا مبارک عبد الرحمن مبارک پوری، ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے عربی میں، تحفۃ الاحوذی، بہت بڑا نام ہے ان کی جماعت میں، ان کی جماعت میں بہت بڑا نام ہے، بڑے عالم محدث فقیہ مولانا عبد الرحمن، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری، 1835 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھتے ہوئے کہا ہے کہ آج کی رات کی اہمیت ثابت ہے، جتنی روایتیں موجود ہیں ان تمام روایتوں کا مجموعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ آج کی رات کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم اور ثابت ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حجت علی من زعم انہ لم یثبت فی هذه الليلة شیء، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے اور جو شخص یہ کہے اور پروپیگنڈا کرے کہ آج کی رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ اتنی عظیم شخصیت ہے ان کے یہاں، سب کے یہاں، ابن تیمیہ، اس کا علم، اس کا فضل، اس کا مرتبہ آدمی دیکھے تو ٹوپیاں گر جائیں۔ ابن تیمیہ وہ لکھ رہے ہیں کہ آج کی رات کی اہمیت ثابت ہے، صرف اتنا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں سلف سے، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ سے اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا ثابت ہے، اور جو شخص اس کے خلاف کہتا ہے اس کی بات مانی نہیں جائے گی، تسلیم نہیں کی جائے گی۔ بہرحال آج کی رات کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام فرما تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ آہستہ سے اٹھے اور آپ نے انتعال رویدن، بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے اپنی نالین پہنی، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، آپ نے اپنی کملی کو بہت آہستہ کے ساتھ اٹھایا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عائشہ سو رہی ہیں، اگر میں نے زور سے کپڑا اٹھایا، جو زور سے اگر نالین پہنی، اور وہ کہتی ہیں کہ وَخَرَجَ مِنَ الْبَابِ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا، آپ دروازے سے نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ
جس کا دروازہ ایک پلے کا تھا، جیسے دو پلوں کے ہوتے ہیں عام طور سے گیٹ دو ہوتے ہیں، اس حجرے کا جو دروازہ تھا وہ ایک پلے کا تھا، اور ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساگوان اس وقت میرے ملک ہندوستان سے جاتی تھی، عرب۔ وہ پلنگ جس پر آپ آرام فرما تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، جو در حقیقت حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے اٹھ کر آیا تھا، اور آپ 10 سال اسی پلنگ پر آپ نے آرام فرمایا، اور جب رفیق اعلی سے آپ ملے ہیں، آخری وقت ہے، پردہ فرمایا ہے، تو بھی اسی پلنگ پر ہیں۔ اس پلنگ کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ وہ ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا اور ساگوان کی چھال کا بنا ہوا تھا، یعنی میرے ہندوستان کی لکڑی کا گئی تھی، اس سے بنوایا تھا وہ پلنگ جس پر آپ کا 10 سال کا عرصہ گزرا، اور آخری وقت بھی وفات کا اور پردہ فرمانے کا اسی پلنگ پر گزرا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی اس طرح کہ جیسے سو رہی ہوں، آپ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں، آپ اتنی آہستگی کے ساتھ گئے، مجھے یہ شبہ ہوا کہ رات کے 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے اس وقت آپ کہاں چلے؟ کیا کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا، میں پیچھے پیچھے چلی، دیکھا تو میرا پچھتاوے سے برا حال ہو گیا کہ میں کس خیال میں تھی، اور اللہ کے نبی سید الاولین سید الاخرین امام الانبیاء امام المرسلین فخر کائنات باعث موجودات صاحب لولاک سید البشر خیر البشر شافع محشر ساقی کوثر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر افضل و اکمل احسن و اجمل علم الیقین عین الیقین حق الیقین شمس الضحی بدر الدجا مجتبی مرتضی احمد مصطفیٰ حبیب خدا تاج دار مدینہ شہین شاہ نبوت شہین شاہ رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے 2 عالم میں رحمت لقب پانے والے بشیرن نذیرہ سراجم منیرہ، آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے جو وہاں موجود ہیں اور پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں کہ پروردگار بار الہ میری امت کو بخش دے، یہ جو چلے گئے یہاں آرام فرما ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ آپ کو آہٹ محسوس ہوئی، لائٹنگ تو نہیں تھی نا قبرستان میں، یہ تو آج لائٹنگ ہوتی ہے۔ آج کی رات مجھے یہاں کا نہیں پتا، دلی کا پتا ہے، ایسی لائٹنگ ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ شاید عید پر بھی نہ ہوتی ہو۔ صرف لائٹنگ نہیں ہوتی بلکہ نہاری اور کباب اور پراٹھے اور پراچے اور جناب ٹکا، وہ دکانیں زردہ اور بریانی اور قورمہ، وہ دکانیں اور لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ الاما والحفیظ الاما والحفیظ۔ اتنا ہی نہیں، میں آ رہا تھا رات کے 2-2:30 بجے بیان کر کے وہاں دلی میں ٹریفک جام،
ٹریفک جام. ایک نوجوان کو بلایا, بیٹا کیا بات ہے, یہ ٹریفک کیوں جام کر رکھا ہے, کیا بات ہے, گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی. مولانا صاحب کیا ہوا, اسٹنٹ ہو رہا ہے, اسٹنٹ کر رہے ہیں, اسٹنٹ. بتائیے, حادثے ہو جاتے ہیں, ان میں بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. یہ رات استغفار کی تھی, اپنے گناہوں کی معافی کی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں واپس مڑی گھبرا کر, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے, کوئی ہے پیچھے پیچھے. آپ حضرت عائشہ دوڑی تو آپ بھی دوڑے, وہ اور تیزی سے چلی, آپ بھی تیزی سے چلی, اور وہ ہانپتے کانپتے پلنگ پر لیٹ گئیں, آپ پیچھے پیچھے. آپ نے کہا یا عائشہ تم تھی, خیر تو ہے, کیا ہوا؟ کہا میں معافی چاہتی ہوں, میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اس وقت شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. کہا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں خیانت کروں گا تمہارے ساتھ؟ اتدرین ای لیلۃ ھذہ, عائشہ پتہ ہے یہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ قلت, میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یہ ادب تھا. رسول اللہ اگر پوچھیں تو خاموش رہو, اگرچہ جانتے ہو جواب. یہ رسول اللہ کا ادب ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, آگے مت بڑھو, آگے مت چلو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. حجۃ الوداع ہے, سب جانتے ہیں کہ حج 9 تاریخ کو ہوتا ہے. سب جانتے ہیں کہ عرفات کا میدان ہوتا ہے. سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے. 1,24,000 صحابہ ہیں. آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ 1,24,000 آوازیں اٹھی, اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے پوچھا کس جگہ بیٹھے ہو؟ سب کو معلوم ہے کہ عرفات میں بیٹھے ہیں. 1,24,000 آوازیں اٹھی, اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پوچھا کون سی تاریخ ہے آج؟ سب کو معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ ہے, مگر 1,24,000 آوازیں اٹھی, اللہ ورسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ ادب تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ آج کی رات کیسی رات ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اللہ کی خصوصی توجہ اس کے بندوں پر ہوتی ہے, ہو رہی ہے. خصوصی توجہ وہ اپنے بندوں پر آج کی رات خصوصی توجہ ڈال رہا ہے. وَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ, اور ساری مخلوق کی آج
مغفرت کر رہا ہے، بخش رہا ہے۔ جاؤ تمہیں بھی بخشا، جاؤ تمہیں بھی بخشا، جاؤ تمہیں بھی معاف کیا، جاؤ تمہیں بھی معاف کیا، الا لمشرکین، سوائے مشرک کے۔ حدیث میں آتا ہے دوسری روایت میں کہ ان سے کہا جائے گا فرشتوں سے، ان کا مقدمہ ہولڈ رکھو، ہولڈ رکھو، مشرک کی بخشش نہیں آج کی رات بھی، الا لمشرکین ومشاہدین۔ سے زیادہ کس کی سچی بات ہوگی؟ وہ اللہ فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ اگر لوگ حقیقی استغفار کرتے تو اللہ ان کو عذاب نہ دیتا، مصائب اور مشکلات میں مبتلا نہ کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ استغفروا ربکم، دیکھو استغفار کرو، اگر تم سچا استغفار کرو گے تو یمددکم باموال وبنین، وہ مال دے گا، دولت دے گا، اولاد دے گا۔ لوگ یہی چاہتے ہیں، اگر تم نے استغفار کیا حقیقی تو تمہیں مال و دولت ملے گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت کو، قوت کو، پاور کو بڑھا دے گا۔ یہی چاہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کہ اس کے پاس پاور ہو، طاقت ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ استغفار کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں استغفار کے اندر ہیں۔ اگر سچے دل سے استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں آج کی رات سچے دل سے کہ ہم سے جو ہوا سو ہوا، لیکن بار الہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ جو حقوق ہم نے دبا رکھے ہیں، بیویوں کے حق، بیٹیوں کے حق، بہنوں کے حق، پڑوسیوں کے حق، لوگوں کے حق، وہ حق ادا کریں۔ یہ نہیں کہ استغفار بھی چل رہا ہے اور دھوکہ دھڑی بھی چل رہی ہے، دوا بھی چل رہی ہے اور بد پرہیزی بھی چل رہی ہے، تو وہ تو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ پرہیز تو بہت ضروری ہے۔ تو جو اسلام نے، شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل ہو اور استغفار ہو، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ تمام ہماری ضرورتوں کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، استغفار کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفار کر رہے ہیں، اولیاء کرام کر رہے ہیں، صحابہ کر رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے ایک واقعے کو ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام احمد ابن حنبل۔ کہیں جا رہے تھے، کسی شہر میں رات ہو گئی، مسجد دیکھی، مسجد میں چلے آئے، رات گزار لیں گے۔ اب جناب مؤذن نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں ہے۔ بھئی کون ہو، کیا ہو، کیوں؟ کہا بھئی میں رات کو لیٹنا چاہتا ہوں۔ نہیں اجازت نہیں ہے۔ بہت
خوشامد کی کہ بھائی جہاں آپ لیٹو گے میں آپ کے قدموں میں پڑ جاؤں گا. کہا نہیں نہیں, اور ان کو کھدیڑ دیا, کھدیڑ. جو خادم تھا مسجد کا اس نے ان کو نکال باہر کر دیا. جانتا نہیں تھا یہ کون کتنی بڑی شخصیت ہے. ایک نان بھائی روٹی بنانے والا دکان تھی اس کی مسجد کے برابر میں, اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کو یہ مسجد کا خادم بری طرح للکارے دے رہا ہے, کھدیڑ رہا ہے, دھکے دے کر نکال رہا ہے. یہ تو صحیح بات نہیں ہے. انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں, میری بیٹھک میں آپ رات گزار لیں. کھانے کا انتظام کیا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ کھانا وہ بنا رہا تھا مگر اس کی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ برابر جاری برابر جاری برابر جاری. خیر صاحب کھانا کھایا. امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ بھائی یہ جو ہر وقت جو تم استغفار کر رہے ہو تو آخر اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ ان کا صاحب ایسا ہے کہ میں اپنی تمام ضرورتوں کو استغفار کے ذریعے پورا کر لیتا ہوں. جو بھی میری ضرورت ہے وہ اس استغفار کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے. کہ تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں, کہ ہاں میری تمام ضرورتیں پوری ہو گئی مگر ایک ضرورت رہ گئی ہے. ایک یمن کی ملکہ, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھ کر یہاں آ جائے. کون لا سکتا ہے؟ ایک بڑے جن نے, قال عفریت من الجن, ایک بہت جو جنوں کا ہیڈ تھا, اس نے کہا یہ خدمت میرے حوالے کیجئے. کتنا ٹائم لوگے؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک, سیشن ختم ہونے سے پہلے. سیشن 1 گھنٹے میں ختم ہو, آدھے میں ختم ہو, وقت لگے گا. 2 گھنٹے بھی چل سکتا ہے اجلاس, سیشن. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے پہلے چاہتا ہوں, اس سے بھی امیڈیٹلی آ جائے. اب دیکھیے دوا ختم ہو چکی, اب دعا کا نمبر آتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا, دعا تھی. آصف بن برخیا, انہوں نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں. کہا, پوچھا کہ کتنا وقت لوگے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک, تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے لے کر حاضر ہو جاؤں گا. پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ بھی لگ سکتا ہے. آپ کی پلک جھپک رہی ہے نا, 1 سیکنڈ میں جھپک رہی ہے. پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کہا, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا. یہ دعا کی طاقت تھی. الدعا یرد القضاء, دعا تقدیر پلٹ دیتی ہے. آئیے اس مبارک رات میں دعا کریں, اللہ کے حضور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی, پانی پلاؤ.